السلام علیکم، دوپہر بخیر۔ کیسے ہیں آپ؟ اور جناب حجاج بن یوسف کے بارے میں نے جہاں بھی پڑھا، جو بھی پڑھا، تو اس کو ظالم ہی پایا۔ اور محمد بن قاسم اسی کا بھتیجا ہے، لیکن اس کے بارے میں تاریخ اچھا لکھتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو بھی ڈاکو بولتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم، میری اتنی اچھی تحقیق یا اتنی اچھی علم نہیں میرا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن حجاج بن یوسف کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ حجاج بن یوسف کا آخری قتل۔ حجاج بن یوسف حضرت سعد بن جبیر، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے منبر پہ بیٹھ کر ایک دن کہا کہ حجاج بن یوسف جو ہے نا، بہت زیادہ ظالم شخص ہے، اور ہر دور میں جو ہے نا غیبت کرنے والے اور خبریں پہنچانے والے اور اس طرح کی باتیں کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں۔ تو ہوتے ہوتے یہ بات جو ہے حجاج بن یوسف تک بھی پہنچ گئی کہ سید بن جبیر نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو اس نے اپنے دربار میں سید بن جبیر کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بالکل، میں تمہارے بارے میں ایسا ہی گمان رکھتا ہوں کہ تم ایک ظالم شخص ہو۔ یہ سن کے حجاج بن یوسف نے ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا، اور جب ہرکارے اس کو پکڑ کر لے جانے لگے دربار سے اور ان کے قتل کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے، تو سعد بن جبیر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس بات پر حجاج بن یوسف کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ تو حجاج بن یوسف کو سعد بن جبیر نے جواب دیا کہ اللہ نے تیری رسی دراز کر رکھی ہے اور میں اسی بات پر مسکرا رہا ہوں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کو مزید تپ چڑھی، مزید غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس کو ادھر ہی میرے سامنے ہی لٹا کر ذبح کر دیا جائے۔ تو سید بن جبیر کو ادھر ہی لٹایا اور ذبح کرنے لگے۔ سید بن جبیر نے اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا اور کہا، اے میرے رب، میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں اور تیری رضا پر راضی ہوں، اور حجاج بن یوسف نہ تو زندگی کا مالک ہے اور نہ ہی یہ موت کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر حجاج بن یوسف جو تھا اور غصے سے لال پیلا ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ حضرت سید بن جبیر کا چہرہ جو ہے نا، وہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے۔ سو زبردستی جو ہے نا، ان کے چہرے کو دوسری جانب موڑ دیا۔ جب ان کا چہرہ پھیر دیا گیا تو حضرت سید بن جبیر نے کہا کہ اے میرے رب، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، شمال میں بھی اور جنوب میں بھی، تو ہر جانب موجود ہے، اور میری دعا ہے کہ میرے بعد یہ کسی اور پر مسلط نہ ہو، یہ آخری قتل ہو اور جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو ان کے گلے کے اوپر خنجر پھیر دیا گیا، اور اتنا زیادہ خون نکلا، اتنا زیادہ خون بہا کہ پورا دربار جو تھا
وہ تر ہو گیا، اور تب ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی بندہ ہنستا مسکراتا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج کے بہت سارے اچھے کام بھی ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کے اوپر اس کا ظلم جو ہے نا وہ حاوی تھا۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا۔ اپنے بھائی بشر اون کی موت کے بعد اسے عراق بھیجا۔ وہ کوفہ میں داخل ہوا اور 20 سال تک یہاں پر اس کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ حجاج یوسف نے قرآن پاک پر اعراب بھی لگوائے۔ اللہ نے ایسی بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی تھا، وہ فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیاں اس کی اس برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی تھی اس کا ظلم۔ اس نے اپنی زندگی میں نہ خونخوار درندے جیسا روپ دھار رکھا تھا، اور ایک طرف تو محمد بن قاسم کافروں کی گردنیں اڑا رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 جو ہے نا قیدی لائے جاتے تھے، جن میں 20,000-30,000 خواتین بھی ہوتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ جناب تھا سید بن جبیر کا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ایسی بددعا ان کی لگی کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا، اور سید بن جبیر بار بار اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کے بولتے کہ میں نے آخر تمہارا بگاڑا ہی کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کو ایسی بیماری لگی، اس کے کلیجے سے سردی کی ایک لہر اٹھتی، اور وہ ہر وقت جو ہے نا کانپتا رہتا۔ انگیٹھیاں جلا جلا کے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے رکھی جاتی، لیکن اس کے باوجود اس کی ان انگیٹھیوں سے کھال جل جاتی، لیکن سردی کا احساس نہ جاتا۔ وہ سرطان ہو گیا، بدن میں پیڑے پیدا ہونے لگے جس کی سمیل دور دور تک پھیلتی۔ حکیم جو ہے نا اس کے علاج سے اور حکیم کہتے ہیں کہ تیری یہ بیماری جو ہے نا یہ دنیا کی نہیں ہے، یہ تیری ظلم کی بدولت ہے۔ اس وقت اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی، اپیل کی۔ حسن بصری جو تھا اس نے ان کی حالت دیکھ کے وہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہ کر، اللہ کے بندوں کو اپنے کام میں مشغول رہنے دے، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کر، لیکن تو باز نہ آیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف عبرت کا نشان بن چکا تھا، اور حضرت سید بن جبیر کے انتقال سے ٹھیک 40 دن بعد اس کی موت واقع ہو گئی، اور سید بن جبیر کا قتل اس کا آخری قتل ہی ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظلم کی حکومت کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اور بہت ساری فتوحات اور بہت سارے کارناموں کے باوجود آج بھی جو ہے نا وہ ظالم کہلاتا ہے، اور اس نے اللہ کے بہت سے نیک بندوں کی جانیں لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں سے نہ رکھے، اور اللہ ہم سب کی آخرت کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کسی دوسرے پر ظلم سے۔ اور آخر میں میری التجا کہ میرے چینل کو کر دیا کرے سبسکرائب۔ آپ کا بہت شکریہ۔